بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے روانہ ہوئے تو 17-18 منزلیں طے کر کے تغلب پہنچے اور یہاں قیام کیا۔ یہ مقام کوفے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے اور پانی کی بہتات ہے۔ یہاں 3 مہینے قیام کیا تو حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکار میں 8000 لشکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا، لیکن جسم کے مقام پر انہوں نے جو زخم کھائے تھے وہ بگڑ چکے تھے اور انہوں نے یہاں انتقال کیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثعلبہ سے چل کر مشراف میں آ گئے اور یہاں حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت معانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے کچھ ضروری مشورے دیے تھے جو ان کے بھائی حضرت معانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشورے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہاں سے ایک لمبا چوڑا فرمان آیا اور پھر حکم ملا کہ قادسیہ پہنچو۔ قادسیہ پہنچ کر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف جاسوس دوڑا دیے۔ انہوں نے خبر دی کہ ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ مدائن سے چل کر بساط میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ وہاں سے حکم آیا کہ پہلے کچھ لوگ سفیر بنا کر بھیجے جائے اور ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 نامور آدمی چنے۔ یہ سفید گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایرانیوں کے پائے تخت مدائن پہنچے۔ راستے میں جدھر سے گزر ہوتا تھا بھیڑ لگ جاتی تھی۔ سلطنت کے قریب پہنچ کر ٹھہرے۔ ان کی ظاہری صورت یہ تھی کہ گھوڑوں پر زین اور ہاتھوں میں ہتھیار نہ تھے، تاہم بے باکی اور دلیری ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ معلوم ہوا اسلام کے سفیر آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بڑے سر و سامان سے دربار سجایا اور سفیروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ عربی جبے پہنے ہوئے تھے، کاندھوں پر لمبی چادریں تھیں، ہاتھوں میں کوڑے تھے۔ اس حالت میں دربار میں داخل ہوئے۔ پچھلے مارکوں نے تمام ایران میں عرب کی دھاک بٹھا دی تھی۔ یزدگرد نے سفیروں کو پریشان دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ سفیروں کے سردار نعمان بن مکرم تھے۔
انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کے حالات بیان کیے، پھر کہا ہم دنیا کے سامنے 3 چیزیں پیش کرتے ہیں، اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، ورنہ پھر تلوار ہی ہماری اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ سن کر یزدگرد بولا، تمہیں یاد نہیں تم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور بدبخت تھے؟ تم جب کبھی سرکشی کرتے تھے تو سرحدوں کے ذمہ داروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہاری کس بل نکال دیا کرتے تھے۔ اس پر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر فرمایا، یہ سچ ہے کہ ہم بدبخت اور گمراہ تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن خدا نے ہم پر ایک نبی بھیجا جو ہم سب سے بہتر تھا۔ شروع میں ہم نے اس کی مخالفت کی، وہ سچ کہتا تھا تو ہم اسے جھٹلاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے دل پر اثر کیا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ اسلام کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ جو لوگ اسلام لائے وہ تمام حقوق میں تمہارے برابر ہے، اور جو اسلام سے انکار کریں وہ جزیہ دیں۔ جنہوں نے دونوں باتوں سے انکار کیا تو ان کے لیے تلوار ہے۔ یزدگرد یہ تقریر سن کر غصے سے بےتاب ہو گیا اور کہنے لگا، اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ کہہ کر مٹی کا ٹوکرا منگوایا اور پھر پوچھا، تم میں سب سے بڑے رتبے والا کون ہے؟ تو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں ہوں۔ ملازموں نے یزدگرد کے اشارے پر ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا۔ یہ سفیر گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس پہنچے اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر بولے، فتح مبارک ہو، کیونکہ دشمن نے اپنی سرزمین خود ہی ہمیں دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔